بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ بخیر ہوں گے۔ میری دعا ہے آپ لوگ جہاں بھی رہیں اللہ کے حفظ و امان میں رہیں، خیر و عافیت کے ساتھ رہیں۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، میرے چینل میں آپ کا پھر سے ایک بار استقبال ہے۔ عمرہ اور حج جیسے اہم فریضے کو آپ سیکھ رہے ہیں۔ آپ کا سفر عمرہ کا یا حج کا ہے۔ آپ اگر حج میں جا رہے ہیں تو آپ کا دونوں عبادت ایک ساتھ ہے، عمرہ اور حج۔ آپ یہ لگاتار ہمارے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کا عمرہ اور حج قبول ہو جائے۔ آپ کو اب معلوم ہو چکا ہے کہ اگر کوئی بھی رکن چھوٹ جائے گا، کوئی بھی عمل رہ جائے گا ادا کرنے سے، تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ میرا عمرہ یا حج ناقص ہو جائے گا۔ میری کوشش یہی ہے کہ آپ کا عمرہ اور حج ناقص نہ ہو، بلکہ پوری طرح سے آپ سیکھ لیں اور سیکھ کر کے اپنے مقام سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تاکہ آپ کا عمرہ اور حج قبول ہو جائے۔ ناظرین، یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ میرے تمام ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ اللہ اپنے گھر پہ بلائے اور آپ عمرہ اور حج صحیح ادا کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے، میری یہی دعا ہے۔ ناظرین، آج بھی میں آپ کے سامنے ایک نیا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ موضوع بھی حج کے متعلق ہے۔ بعض لوگوں کا سوال جواب ہوتا ہے، مجھ سے ایک سوال کیا گیا تھا، اسی کو میں نے سوچا کہ اسی کڑی میں جوڑ دوں تاکہ حاجیوں کو بات سمجھ میں آ جائے اور اس کے مطابق عمل ہو۔ ناظرین، آج کا موضوع ہے حج میں تاخیر کا گناہ۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر ٹچ کر کے آل پر ٹچ کر دیں تاکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ جڑ جائے، نوٹیفیکیشن آن ہو جائے تاکہ میری جانب سے دی جانے والی ویڈیوز آپ کو فوراً مل سکے اور آپ اس کا فائدہ پورا اٹھا سکیں۔ ناظرین، حج میں تاخیر کا گناہ، یہ بہت سارے لوگوں کو معلومات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سارے کام سے فارغ ہو جائیں گے تب حج میں جائیں گے، اور اکثر و بیشتر بلکہ 98% ایسا ہے کہ لوگ بالکل جب ضعیف ہو جاتے ہیں تب جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، چونکہ بہت سارے ان کے ساتھ کام ہیں، نوکری پیشہ میں ہیں، تو جب ریٹائر ہو جاتے ہیں تب جاتے ہیں۔ حالانکہ حج بڑھاپے کا نہیں، حج جوانی کا ہے۔ تو ایک موضوع ہے اس میں کہ حج میں تاخیر کا گناہ۔ آئیے سمجھتے ہیں اس کو تفصیل کے ساتھ۔ آپ بنے رہیے آخر تک، ویڈیوز کو اسکپ نہ کریں، پوری الفاظ توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ آپ کو اگر یہ بات معلوم ہوگی تو آپ اپنے آس پاس، اپنے پڑوس والوں کو، اپنے دوست رشتہ داروں کو بتا سکیں گے۔ چونکہ میں تو دیکھ رہا ہوں بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال و دولت بھی دیا ہے اور کوئی نہ کوئی وہ بہانہ بنا کر کے حج میں نہیں جاتے ہیں، نہیں جا رہے ہیں۔ میں نے آج یعنی کہ 2023 میں بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو میں نے جگایا ہے، بہت سارے لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ اب تک حج نہیں کر سکے ہیں، آپ کو اللہ نے ہر دولت سے نوازا ہے، باوجود اس کے آپ حج میں نہیں جا رہے ہیں۔
یہ آپ کے لیے بہت ہی پریشانی والی بات ہے، بہت دقت والی بات ہے۔ حدیث کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں، چلیے آپ توجہ کے ساتھ سنیں۔ حج میں جانے کے لیے تمام اسباب اور اخراجات فراہم ہو جائیں اور تمام رکاوٹیں بھی ختم ہو جائیں، پھر بھی اسی سال حج نہیں کیا اور دوسرے سال حج کرنے سے قبل موت واقع ہو جائے یا پیسہ ختم ہو جائے تو سخت ترین عذاب الہی کا مستحق ہو کر مرے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص ایسے توشہ سفر اور سواری کا مالک ہو جس سے بیت اللہ شریف تک بآسانی پہنچ کر واپس آ سکتا ہے، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا اور فریضہ حج ادا کرنے سے پہلے مر جاتا ہے، تو اس کا ملت اسلامیہ سے آزاد ہو کر یہودیت کی موت یا نصرانیت کی موت مرنے کا سخت خطرہ ہے۔ اس لیے ایسے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور حج میں تاخیر نہ کریں اور عذاب الہی سے اپنی حفاظت فرمائیں۔ البتہ اگر کسی کو خوش قسمتی سے دوسرے سال موقع مل جائے اور حج کر لیتا ہے تو انشاءاللہ تعالی پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، مگر ایسے مواقع کا کیا یقین ہے کہ اس سال ہم حج نہیں کرنے جائیں گے، کوئی بہانہ لگا کر نہیں جا رہے ہیں، اگلے سال پر اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، تو کیا یقین ہے کہ اگلے سال ہم حج کے موقع میں موجود رہیں گے؟ یہاں تو ایک پل، ایک گھڑی کی جو ہے گارنٹی نہیں ہے، لیکن بعض حضرات ایسے ہیں جو اس سال کو چھوڑ کر کے آئندہ سال کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اگر ایسے مواقع کا یقین ہو تو یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہوگی کہ یقین ہے کہ اگلے سال ہم رہیں گے، نہیں یقین کر سکتے ہیں۔ موت تو ہر وقت پیچھے لگی ہوئی ہے، کب آ جائے یہ کوئی نہیں جانتا ہے، اس لیے حج وقت پر کریں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پہلے سب لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں کرنی ہے اور سب کی شادیوں سے فارغ ہونے کے بعد حج کو جائیں گے، اور کوئی کہتے ہیں کہ بس ایک لڑکا باقی ہے، اس کی شادی کے بعد حج میں چلے جائیں گے، اور کوئی یہ کہتے ہیں کہ مکان کی تعمیر ضروری ہے، اس کے بعد جائیں گے۔ حالانکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بالآخر اگر زندہ بھی رہے تو کمزوری اور ضعف کا بھی زمانہ آ جاتا ہے، اور حج کے لیے طاقت اور تندرستی کی سخت ضرورت ہے، اور بڑھاپے کی کمزوری میں حج کے ارکان بھی صحیح طور سے ادا نہیں ہو پاتے، اس لیے اولاد کی شادیوں کے سبب سے فریضہ حج میں تاخیر کرنا سخت غلطی اور باعث معصیت ہے۔ اس طرح کے خیالات سے گریز کرنا لازم ہے اور حج فرض ہوتے ہی فوری طور پر ادا کر لیں، ورنہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سب کے نزدیک فاسق اور مردود کہلایا جائے گا۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیں، بہت امپورٹنٹ بات میں آج کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ بہانہ بناتے ہیں حج میں جانے کے لیے، اور کسی نہ کسی طرح سے بہانہ بنا کر کے اپنے وقت کو ٹالتے رہتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، حج فرض ہے، لیکن بہانے میں دیکھیے کیا بات کرتے ہیں، ذرا سا بھی توجہ کے ساتھ سنیے۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو بیوی کو ساتھ میں لے جانے کے لیے حج میں تاخیر کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس لیے حج میں تاخیر کرتے ہیں کہ بیوی کو ساتھ میں لے جانا ہے، اور فی الحال اپنا تو انتظام ہے مگر بیوی کا انتظام نہیں ہے، اور جب بیوی کا انتظام ہو جائے گا تب دونوں ساتھ حج میں جائیں گے۔ حالانکہ فی الحال بیوی پر حج فرض نہیں ہے، اور بیوی کی وجہ سے فریضہ حج ادا کرنے میں سالوں تاخیر کرتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ حج صرف شوہر پر فرض ہوا ہے، بیوی پر نہیں، اور اس کی وجہ سے خود اپنے فرض کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کرنا سخت گناہ ہے،
کیونکہ بیوی کو ساتھ میں لے جانا نہ فرض ہے اور نہ ہی واجب، لہٰذا اپنا فرض فوری طور پر ادا کر لینا چاہیے اور بیوی کی وجہ سے اپنے آپ کو گنہگار نہیں بنانا چاہیے، چونکہ حج جس پر فرض ہوتا ہے اس کو وقت پر ادا کر لینا ہوتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ فلاں جب جائیں گے تو ان کے ساتھ ہم جائیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ ابھی نہ جائیں گے کوئی جائے والا رہے گا ساتھ میں، بیٹا کو فلانے کو لے لیں گے یا فلاں کو لے لیں گے تب جائیں گے۔ ابھی چند روز قبل کی بات ہے کہ میں حج کمیٹی میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب وہاں پہ اپنا وہ حج کا جو ہے فارم بھر چکے تھے اور وہ کینسل کرانے کے لیے آئے تھے۔ تو پوچھا میں نے کہ کیا وجہ ہے کینسل کرانے کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ارادہ کیا تھا کہ جو ہے بیٹا کے ساتھ جائیں گے، بیٹا میرا جو ہے سعودی عرب میں رہتا ہے، باہر رہتا ہے، اس کو چھٹی نہیں مل رہی ہے، وہ آ نہیں پا رہا ہے، اس لیے ہم کینسل کر رہے ہیں، جب آئے گا تب جائیں گے۔ دیکھیے ایسے بھی لوگ، حج فرض ہے ان پر اور انتظار کر رہے ہیں فلاں کا، یہ غلط ہے۔ فرض آپ پر ہوا ہے، آپ اپنے فرض کی ادائیگی کے ذمہ دار ہیں، آپ کو اپنے وقت پر اپنا فرض ادا کرنا لازم ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی سامنے سمجھیے، اگر کسی شخص کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ اس سے حج کے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں، مگر اس پر بیوی کا مہر ادا کرنا باقی ہے، اور اگر بیوی کا دین مہر ادا کرے گا تو حج کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، تو ایسی صورت میں اس پیسے سے حج کو جائے یا بیوی کے مہر کا قرض ادا کرے۔ چنانچہ بیوی کا مہر پہلے واجب ہو چکا ہے اور حقوق العباد میں سے ہے، اور حج حقوق اللہ میں سے ہے، اور حقوق العباد حقوق اللہ پر مقدم ہوا کرتا ہے، اس لیے حج کو موقوف کر کے پہلے بیوی کا مہر ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح سے ملکیت میں اتنا پیسہ موجود ہے، بندے کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ اس پیسے سے حج کے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں اور واپس آنے تک اپنے اہل و عیال کے اخراجات بھی پورے ہو سکتے ہیں، اور اس کے پاس شادی کے لائق ایک بیٹی بھی ہے، اس کی شادی ہونی ہے۔ اگر لڑکی کی شادی کریں گے تو حج کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے ہیں، اور حج کی تیاری کا زمانہ آنے سے قبل لڑکی کی شادی نہیں کی ہے اور اسی حالت میں حج کا موسم آ گیا ہے، تو ایسی صورت میں لڑکی کی شادی کے لیے رقم روک لیں گے یا حج کو جائیں گے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سمجھیے گا، یہ معاشرے میں ایک مسائل چلے ہوئے ہیں، لوگوں کو معلومات نہیں ہے، بہانہ بنا کے حج کو ٹالتے رہتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، اسکپ نہیں کریں۔ اس کی وضاحت نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ فریضہ حج کا ادا کرنا لڑکی کی شادی اور دیگر ہر کام پر مقدم ہے۔ لڑکی کی شادی کی وجہ سے فریضہ حج کی ادائیگی کی مؤخر یا موقوف کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اور لوگوں میں یہ جو مشہور ہے کہ غیر شادی شدہ جوان لڑکی گھر میں ہو تو اس وقت حج فرض نہیں ہوتا ہے جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے، یہ بات سراسر غلط مشہور ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، تعلیم کو حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، پڑھا نہیں ہے، مسائل کو سمجھا نہیں ہے، اور غلط بات مشہور کر دیتے ہیں، جس سے غیر پڑھے لکھے لوگ اس بات کو پکڑ لیتے ہیں اور اس پر وہ قادر ہو جاتے ہیں کہ یہ بات ہے، وہ بات ہے، کہ جب تک لڑکی کی شادی نہیں کر دیں گے، لڑکا کی شادی نہیں کر دیں گے، اور ہم حج میں کیسے جائیں گے، نہیں جائیں گے۔ تو یہ بات غلط مشہور ہے، اور یہ بات بھی غلط مشہور ہے کہ حج پہ جانے سے پہلے لڑکی کی شادی کے لیے جہیز کا سرمایہ الگ کر لیا جائے، اس کے بعد اگر پیسوں میں گنجائش ہو تو حج کو جائے، ورنہ نہیں۔ بلکہ جب حج کے اخراجات موجود ہوں اور حج کے فارم بھرنے کا زمانہ آ جائے تو حج کا فارم بھرنا لازم ہے اور اس کی تیاری ضروری ہو جاتی ہے، ورنہ سخت گنہگار ہوگا، کیونکہ خود اپنی شادی پر بھی حج مقدم ہے تو لڑکی کی شادی پر بطریق اولا مقدم ہوگا، اور یہی حکم لڑکے کی شادی کا بھی ہے، اس پر بھی حج کو مقدم کرنا لازم ہے۔
اگر کسی کے پاس کھیتی کی زمین اتنی زیادہ ہے کہ اگر حج کے اخراجات کی مقدار فروخت کر دی جائے اس کے بعد بھی اتنی زمین باقی رہ جاتی ہے جس کی پیداوار سے گھر کے سالانہ ضروریات بآسانی پوری ہو سکتی ہے، تو اس پر زمین بیچ کر حج کرنا فرض ہے، کیونکہ شرعاً اس پر حج فرض ہو گیا ہے، حج فرض ہو گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس حج کے اخراجات کا پیسہ نہیں ہے مگر اس کا گھر اتنا بڑا ہے جو اس کی ضرورت سے کافی زائد ہے، اور زائد حصہ اگر بیچ دیا جائے تو اس کے پیسے سے حج کے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں، تو اس زائد حصہ کو فروخت کر کے حج کو جانا لازم نہیں، اور نہ ہی اس پر حج فرض ہوگا۔ ہاں، البتہ اگر رہائشی مکان کے علاوہ الگ سے دوسرا مکان خالی پڑا ہوا ہو اور اس کو کرائے پر بھی نہیں دیا اور نہ ہی دیگر آمدنی کا ذریعہ ہے، تو ایسی صورت میں ایسے زائد مکان کو فروخت کر کے حج کرنا فرض ہے، بشرطے کہ اس کی قیمت سے حج کے اخراجات پورے ہو سکتے ہوں، اور اسی طرح ضرورت سے زائد دکان خالی پڑی ہوئی ہو، اس کی قیمت سے حج کے اخراجات پورے ہو سکتے ہوں، تو اس کو فروخت کر کے حج کو جانا لازم ہو جائے گا۔ اب ایک بات اور سمجھ لیں، ایک مسئلے کے اعتبار سے ذرا سا چند باتیں میں آپ کو بتا دوں، اس کے بعد میں اپنی بات پوری کر لوں گا۔ کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب ثروت اور سرمایہ دار بنایا ہے، اس کے لیے کیا ہے کہ وہ ہر 4 سال یا 5 سال میں بیت اللہ شریف کی حاضری اس پر مستحب ہے، البتہ فرض یا واجب نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو میں نے صحت اور فراخی عطا کی اور پھر وہ ہر 4 سال میں میرے پاس حاضری نہیں دی، وہ میری رحمت سے محروم ہے، اور بعض روایت میں ہر 5 سال کی ترغیب آئی ہے۔ لہٰذا جس کو اللہ پاک نے گنجائش دے رکھی ہے اس پر اگرچہ ہر 4 یا 5 سال میں بیت اللہ شریف کی حاضری فرض یا واجب نہیں ہے، مگر مستحب اور باعث و برکت ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے، آپ کے پاس اتنے ہیں کہ آپ ہر 4 سال پر 5 سال پر آپ جا سکتے ہیں، تو آپ جایا کریں، کیونکہ یہ باعث خیر و برکت ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، اور سبھی لوگوں کے ساتھ، اپنے تمام دوستوں کے ساتھ، اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ اس کو عام کیجئے، اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے، تاکہ اور لوگ بھی اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا ضرور سیکھیں۔ میں حافظ محمد ناطق سلام پھر ملوں گا ایک نئے ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت دھیان رکھیے، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، اور روزانہ کچھ نہ کچھ حج عمرہ کے متعلق مسئلے مسائل کو سیکھتے رہیے تاکہ آپ کا سفر کامیاب ہو سکے۔ ملتا ہوں پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ایک نئے ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔